بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، گزشتہ عید الاضحیٰ میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ سویڈن میں قرآن مجید کو جلایا گیا۔ اس بارے میں میری بنیادی بات تو یہی ہے کہ اس گستاخ کو واقعی سزا ملنی چاہیے، سخت ترین سزا اس کو ملنی چاہیے، اور اگر اس معاملے میں سویڈن حکومت اس کی سرپرستی کرے تو اس حکومت سے بھی میں کہتا ہوں کہ حساب کتاب بے باک کر دینا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ میں ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ گزشتہ 1400 سال سے یعنی 14 صدیوں سے اسلام دشمن موجود رہے ہیں، اور اتنی سخت دشمنی وہ نبھاتے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ان سے انتہائی سخت خونریز جنگیں لڑنی پڑی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم گزشتہ تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں بے حرمتی کے اس قسم کے واقعات کا اتنا تسلسل نظر نہیں آتا جس طرح کہ آج کل ہو رہا ہے۔ تو دوستو، میں کہتا ہوں کہ اس فرق کی آخر وجہ کیا ہے؟ میرے ناقص ذہن میں اس کی جو وجہ آئی ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی آپ خود فیصلہ کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں مسلمان خود قرآن کا گستاخ نہیں تھا، بے ادب نہیں تھا، اور آج کے زمانے میں ہم خود قرآن کے گستاخ ہیں، ہم خود قرآن کے بے ادب ہیں۔ تو ہماری اپنی بے ادبی اور گستاخی کا یہ ایک روحانی اثر ہے، ایک نتیجہ ہے کہ ان لوگوں کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو خود اپنی کتاب کی اتنی فکر نہیں ہے تو اگر ہم بھی گستاخی کریں تو ان کو کون سا فرق پڑنے والا ہے؟ تو یہ ایک نفسیاتی نقطہ ہے، اس پہ آپ غور کریں۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھائی ہم خود کیسے قرآن کے گستاخ ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ خود اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ کیا آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ اپنا کوئی معمول بنایا ہے؟ آپ روزانہ تلاوت کرتے ہو؟ کیا آپ روزانہ کی بنیاد پہ قرآن فہمی کا معمول رکھتے ہو؟ روزانہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو کہ اس میں خدا ہم سے کس انداز میں مخاطب ہے، وہ ہم سے کیا کیا باتیں کر رہا ہے؟ اسی طرح کیا اپنے روزانہ کی بنیاد پہ قرآن میں اپنے روزمرہ کے پیش آنے والے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے؟ اور کیا اس قرآن کی روشنی میں آپ نے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے؟ اگر ان سب سوالوں کا جواب نہ ہے تو معذرت کے ساتھ میں یہی کہوں گا، پھر کہوں گا کہ قرآن کے اولین گستاخ ہم خود ہیں۔ جب ہم خود گستاخ ہوئے تو باقیوں کو بھی جرأت ہوئی، باقیوں میں بھی ہمت پیدا ہو گئی۔ تو بس خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی اور اس کو دل نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔